اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضع للانام، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ لغت کے امام راغب اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار، اللہ کی مخلوق میں سے ہر جاندار آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، ضرورت کی تمام چیزوں کا انتظام اور بندوبست کر دیا گیا ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو بھی انسان کی اور مخلوق کی ضرورت ہے ان سب کا یہاں انتظام کر دیا ہے تاکہ ہر چیز اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکے اور طبعی مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ والارض وضعها للانام، یعنی زمین کو انام کے لیے بنایا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ الحیوان کلہ، یعنی ہر جاندار مراد ہے اس سے۔ تو بعض اشتراکی دین رکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کا انام کا ترجمہ کیا ہے صرف انسان، کہ زمین انسان کے لیے بنائی، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک بےہودہ قانون بھی بتایا، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کا اور مفسر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر گمراہ، یہ ایک اشتراکی ذہن کے بھی لوگ تھے۔ سر سید بھی اس کو بھی بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ انہوں نے جنات کے الگ مخلوق ہونے کا انکار کیا قرآن مجید میں تفسیر میں، جنات کوئی مخلوق نہیں، حالانکہ جگہ جگہ آتا ہے کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے انسان۔ تو یہ جو اشتراکی دین ہے نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ زمین چونکہ انسان کے لیے ہے، اس میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں۔ زمین میں یعنی یہ نہیں کہ فلاں کتاب فلاں کی ملکیت ہے، فلاں کتاب فلاں کی ملکیت ہے، یہ درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں برابر طور پہ سارے انسان جو ہے نا وہ اس پر حق رکھتے ہیں، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ نمائندہ ہوتی ہے پورے تمام انسانوں کے، لہذا جو حکومت ہے وہ اپنی ملکیت میں ساری زمین کو لے گی اور انسانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں دے گی۔ بزرگوں کو شاید یاد ہوگا جب قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کا ابتدا ہوئی تھی نا، تو بھٹو صاحب کا یہی نعرہ تھا کہ ہوٹل بن جائیں گے، یہ جو کاشتکار وغیرہ ہیں ان کی جو آمدنی ہے یہ حکومت کے قبضے میں آئے گی اور ان کو ضروریات کھانا ہوٹل سے مل جایا کرے گا، ہاں جی گھروں میں بھی نہیں پکے گا۔ یہاں تک یہ اس وقت یہ بات بڑی مشہور کی گئی، تو اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔
نہ ہی قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ انعام کا معنی اہل لغت نے اور صحابہ کرام سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق جو زمین پر رہتی ہے ان ساری مخلوقات کے لیے زمین بنائی تھی تاکہ اس کے جو فوائد ہیں وہ سب کو پہنچ سکے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہا فاکہۃ، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں، اس کا بندہ حساب ہی نہیں لگا کتنے پھل ہیں پوری دنیا میں، کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زمین میں فاکہۃ، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل ہیں، والنخل، اور کھجور بڑی اہم چیز ہے، بالخصوص کھجور کا یہاں ذکر کیا، اور کھجور ذات الاکمام، وہ کھجور جو ہے غلافوں والی۔ اکمام کسی بھی پھل کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ پردہ ہوتا ہے اس کا، اس کی حفاظت کے لیے ہر پھل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطلب یہ ہے کہ حفاظتی بندوبست فرمایا۔ کوئی بھی پھل ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اس کی جو موٹی جلد ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مختلف چیزوں کے کوئی ڈنگ مارنے وغیرہ سے یہ زہریلے ہو جائیں اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان تمام پھلوں کو غلافوں میں بند کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، اس کا کتنا کرم ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو کچھ انسان کے لیے اللہ پاک نے بنا دیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور جو غلافوں والی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والحب ذو العصف، اور اناج بھی جو بھوسے والا ہے۔ اب ہر قسم کا اناج، وہ گندم ہو، وہ چاول ہوں، وہ جو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی اناج انسانی ضرورت کے لیے اور اس کے ساتھ بھوسا بھی رکھا ہے، توڑی بھی رکھی ہے۔ کئی چیزوں کے جو مطلب توڑی ہوتی ہے اس کو بھو کہتے ہیں، جیسے چنا وغیرہ کا دیہات میں۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر اس لیے فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت۔ اب مویشی بھی انسان کی ضرورت ہے، اور مویشیوں کا چارہ اسی چیز میں، گندم انسان کھاتا ہے، جانوروں کو ڈالیں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اتنی گندم نہیں ہوتی کہ جانوروں کو بھی کھلائیں، ان کے لیے بھوسا کام دیتا ہے، پوری جانوروں کے لیے کام دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، والریحان، اور خوشبودار پھول، یہ بھی انسان کی تازگی کے لیے ضروری چیز ہے۔ مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ جو چیزیں انسان دیکھتا ہے نا، مختلف رنگوں میں، مختلف کیفیات میں چیزیں دیکھتا ہے، اور دیکھنے سے بھی ایک کیفیت بنتی ہے انسان کی، ان کیفیات کا بھی انسان کی صحت کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ سننے سے بھی بڑا اثر لیتا ہے اور دیکھنے سے بھی بڑا اثر لیتا ہے۔ بعض چیزیں سن کے بندہ دکھی ہو جاتا ہے، اور جب جو دکھی ہوتا ہے یا وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے تو اس سے کئی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کسی چیز کو دیکھ کر جب بندہ مسرور ہوتا ہے، سرور میں آتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو کئی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ والریحان،
اور خوشبودار پھول. آخر پہ یعنی ان آیات کے آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے انسان اور جنوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا جسم ہی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی اللہ پاک نے پوائنٹ ہمارے لیے بنائے ہیں، بڑی اہمیتوں کے حامل اور بے مثال اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو فرمایا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے. جب آپ ختم کر چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم گم سم ہو کے بیٹھے ہو. تم سے زیادہ تو جنات نے اچھے طریقے سے یہ سنی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوری صورت میں جب بھی یہ آیت آئی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے جواب میں کہا ہے کہ ہمارے مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. جنہوں نے میرے ہر دفعہ جواب دیا، تم چپ کر کے بیٹھے ہو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عربی میں کہنا ہو تو وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا مُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. عربی میں کہہ دے یا پنجابی میں کہہ دے، جس زبان میں کہہ دے، جب یہ آیتیں پڑھی جائیں تو اگر نماز میں بندہ نہ ہو تو اس کا جواب اگر دے تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.